اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولا اجر الآخرہ ولا اجر الآخرات اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، یقیناً ہم دنیا میں ضرور انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور بلا شبہ آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔ سورۃ نحل آیا 41۔ یہ آیت 100 سے زائد صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ والذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی، یعنی جو لوگ اپنی قوم، اپنے گھروں اور اپنے وطن کو اس لیے چھوڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان سے دشمنی کی گئی، وہ لوگ اس لیے نکلے تاکہ اطمینان سے رب کی عبادت کریں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مکہ سے نکلے اس کے دین کی نصرت اور لوگوں میں اسے قائم کرنے کے لیے، فی اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اس سے مراد اس کے دین کے راستے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت ترک وطن، دولت دنیا کی خاطر ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی جنہیں مشرکین کی طرف سے ظلم سہنے پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل ایمان کی فضیلت سے آگاہ کرتا ہے جن کو امتحان میں ڈالا گیا، چنانچہ فرمایا من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی ان کی قوم کی طرف سے اذیت اور تعذیب کے ذریعے سے ان پر ظلم کیا گیا، کفر اور شرک کی طرف واپس لانے کے لیے ان کو آزمائش اور ابتلا میں ڈالا گیا، بس انہوں نے اپنے وطن اور دوست احباب کو اللہ رحمان کی اطاعت کی خاطر چھوڑ دیا۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یقیناً ہم دنیا میں ضرور انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ ان ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے ثواب کا وعدہ کیا ہے، دنیا اور آخرت کا ثواب۔ دنیا کے ثواب سے مراد پاکیزہ اور وسیع رزق، بہترین گھر، دشمنوں کے مقابلے میں فتح، مال غنیمت، دنیا کی حکمرانی اور تقوی۔ رب العزت نے فرمایا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت پالے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النساء آیا 100۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةُ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، اور بلا شبہ آخرت کا اجر یعنی آخرت کا ثواب، آخرت کی نعمتیں شاندار اور پائیدار ہیں، یعنی وہ ثواب جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبان پر کیا، اکبر، بہت ہی بڑا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ توبہ آیا 20 سے 22۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے، یعنی کاش انہیں اس اجر کا علم اور اس پر یقین ہوتا تو ہجرت کرنے سے پیچھے نہ رہتے۔ روایت میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مہاجر کو کچھ عطا فرماتے تھے تو کہتے، یہ لو، اللہ تم کو مبارک کرے، یہ چیز تو وہ ہے جس کے دینے کا اللہ تعالیٰ نے تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا، اور جو آخرت میں ہے تمہارے لیے رکھ چھوڑا وہ بہت بہتر ہے۔ اب یہی آیت تلاوت فرماتے۔ ہجرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، وہی لوگ ہجرت کر سکتے ہیں جو اپنے دین میں بہت پختہ ہوں۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھ کرتے ہیں۔ سورۃ نحل آیا 42۔
अल्लज़ीना साबरू, जिन लोगों ने सब्र किया, यानी जिन्होंने मुशरिकों की ईज़ा पर सब्र किया, यानी वो लोग जो अल्लाह ताला के अवामिर व नवाही, अल्लाह ताला की तकलीफ़ दे क़ज़ा व क़दर और अल्लाह के रास्तों में असियतों पर सब्र करते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा आया 153। आप कह दें, ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डर जाओ। इन लोगों के लिए जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की बड़ी भलाई है और अल्लाह ताला की ज़मीन में बड़ी वसी है। यकीनन सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब के पूरा दिया जाएगा। सूरह ज़ुमर आया 10। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में उसके लिए भलाई है और ये चीज़ मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। अगर उसे खुशहाली नसीब हो, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र करता है तो ये शुक्र करना भी उसके लिए बेहतर है, यानी इसमें अजर है। और उसे तकलीफ़ पहुँचे तो सब्र करता है तो ये सब्र करना भी उसके लिए बेहतर है कि सब्र भी बजाय खुद नेक अमल और बाइसे अजर है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब ही पर भरोसा करते हैं, यानी उन्होंने दारे हिजरत की तरफ अपने रब पर तवक्कल करते हुए हिजरत की, यानी अल्लाह ताला के महबूब अमूर के नफाज में अपने आप पर भरोसा नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं। इसी तरह उनके तमाम मामला सर अंजाम पाते हैं और उनके अहवाल दुरुस्त रहते हैं, क्योंकि सब्र और तवक्कल तमाम अमूर का सरमाया है। जब भी कोई शख्स किसी भलाई से महरूम होता है तो अदम सब्र और अपने मकसूद में अदम जहद की वजह से नाकाम होता है, या उसकी वजह ये होती है कि वो अल्लाह ताला पर एतमाद और तवक्कल नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर तवक्कल करो जिस तरह तवक्कल करने का हक है, तो तुमको भी ऐसे रिस्क दिया जाए जैसे कि परिंदों को रिस्क दिया जाता है। सुबह को घोंसलों से खाली पेट निकलते हैं और शाम को सैर होकर लौटते हैं। वमा अरसलना मिन कब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, और हमने आपसे पहले नहीं भेजे रसूल मगर मर्द जिनकी तरफ हम वही करते थे, तो अहले इल्म से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। सूरत अन-नहल आया 43। वमा अरसलना मिन कब्लिका इल्ला रिजालन, और हमने आपसे पहले नहीं भेजे रसूल मगर मर्द। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी हमने इंसानों को ही रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों, जिन्नात और इंसानों में से किसी औरत को रसूल बनाकर नहीं भेजा। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क्या लोगों के लिए एक अजीब बात हो गई कि हमने उन्हीं में से एक आदमी को वही की जो आप लोगों को डरावा दे और बशारत दे। उन लोगों को जो ईमान लाए, यकीनन उनके लिए उनके रब के पास सच्चा मर्तबा है। काफरों ने कहा, बेशक ये ज़रूर खुला जादू है। सूरह यूनुस आया 2। और उन्होंने कहा, इस पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल किया गया। सूरह अल-अनाम आया 8। और उन्होंने कहा कि ये कैसा रसूल है जो खाना खाते हैं और बाज़ारों में चलता फिरता है, क्यों नहीं उसकी तरफ कोई फरिश्ता भेजा गया, फिर वो उसके साथ रहकर डराने वाला होता। सूरत अल-फरकान आया 7। बस उन्होंने कहा, क्या हम ही में से एक ऐसा इंसान हो, इसके पीछे चलें, तब तो हम यकीनन गुमराही और दीवानगी में होंगे। सूरत अल-कमर आया 24। नूही अलैहिम, जिनकी तरफ हम वही करते थे, हम इन रसूलों की तरफ शरीयत और अहकाम वही करते थे जो बंदा पर अल्लाह ताला का फजल और एहसान है, और ये रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। बस अलू अहल ज़िक्री, सो अहले इल्म से पूछ लो, यानी अहले किताब से पूछ लो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते, यानी अगर तुम्हें गुज़श्ता उम्मतों के बारे में कोई ख़बर नहीं और तुम्हें शक है कि आया अल्लाह ताला ने इंसानों को रसूल बनाया या नहीं, तो तुम इन लोगों से पूछ लो जो इसका इल्म रखते हैं, जिन पर अल्लाह ताला की किताबें और मौज़ात नाजिल हुए, जिन्होंने इन किताबों को पढ़ा और समझा, और इन सब की हाँ ये बात मुत्तफ़िक है कि अल्लाह ताला ने बस्तियों में सिर्फ़ इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा। बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास
ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے آپ پر ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جو ان کی جانب نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سورۃ نحل آیا 44، بالبینات، واضح دلائل، اس سے مراد آیات ہیں، اس سے مراد دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ان کی نبوت پر عطا فرمائے، جو اس بات پر گواہ تھے کہ رسول اپنے رب کی جانب سے آئے ہیں۔ والزبر، اور کتابوں، اس سے مراد کتابیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ پر ذکر اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن نازل فرمایا، جیسے کہ ایک اور مقام پر فرمایا یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سورۃ الحجر آیا 9۔ قرآن میں ہر اس چیز کی رہنمائی کا ذکر ہے جس کی انسانوں کو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جو ان کی جانب نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کی وجہ بیان فرمائی، اور رسولوں کا کام ہے یعنی بیان کرنا، اور ہم نے یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ سورۃ النحل آیا 64۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ نزول قرآن کی دوسری حکمت بیان فرمائی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کریں۔ رب العزت نے فرمایا یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ صاد آیا 29۔ تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ سورۃ النساء آیا 82۔ تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ سورۃ محمد آیا 24۔ اس میں غور و فکر کی اپنی استعداد اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کے مطابق اس کے علوم میں سے معنی کے خزانوں کا نکالنا ہے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی بالکل ہی بے خوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ سوچتے ہی نہ ہوں؟ سورۃ النحل آیا 45۔ آفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی، اس سے مراد رسولوں کو جھٹلانا، نافرمانی کے کام کرنا اور شرک وغیرہ ہیں۔ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی تدبیر کی، انہوں نے شرک کیا، نبوت اور بعثت کو جھٹلایا، مومنوں پر ظلم کیے اور ان میں سے بعض کو سخت ایذائیں دیں، تو کیا یہ تمام کاموں کے بعد وہ مطمئن ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے، یعنی ان کے شرک اور کفر پر اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے۔ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ سوچتے ہی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھٹلانے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر غفلت میں نہ آ جائے کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے۔ بنی اسرائیل آیا 68۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے امن میں ہونا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیا 99۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، ہر وقت اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے رہیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہماری زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزریں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔